محفل میں جانا چاہتا ہوں، تم بکریوں کا خیال رکھنا، میں اس محفل میں شرکت کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں گیا، راستے میں تھا، تو مجھے راستے میں اونگ آئی، پھر نیند آ گئی، تو اللہ رب العزت نے مجھے اہل جاہلیت کی اس محفل سے باز رکھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ یہی کام ہوا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کو اس طرح کی محفلوں سے باز رکھا، اس طرح کی محفلوں سے آپ کو دور رکھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس زندگی میں کسی قسم کا قدغن نہیں آنے دیا، کسی قسم کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی قسم کا بھی گناہ نہیں آنے دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دشمن بھی، آپ کو ناپسند کرنے والے بھی، آپ کی دعوت کو ناپسند کرنے والے بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ذہن کی صفائی تھی، آپ کے یہ دل کی صفائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ان برائیوں سے باز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر اللہ رب العزت کی خدائی پر، اللہ رب العزت کی قدرت پر جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اپنی عبادت میں مزید زیادتی کرنے لگے، اپنی عبادت میں مزید بڑھوتری کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نبوت کے بعد اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ اس قدر لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ایسی شخصیت ہیں، آپ تو اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، آپ تو اس دنیا میں معصوم ہیں، آپ کی تمام خطائیں معاف ہیں، تو پھر آپ اس قدر زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس قدر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اپنے پاؤں مبارک جو ہیں آپ کے سوج جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے اس دنیا کا عظیم ترین شخص بنا دیا، اس اللہ رب العزت کی اس ذات کی میں اگر شکر نہیں ادا کروں گا تو یقیناً یہ ناانصافی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مزید عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی کا عالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کچھ مال ہوتا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی مال آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کو خرچ کر دیتے، غریبوں میں بانٹ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صرف ضرورت کے مطابق رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی تھا، آپ کی پرہیزگاری تھی کہ جس کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مال خرچ کرنے والے تھے کہ باقی کوئی شخص بھی، آپ کی امت کا کوئی بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خرچ کیا کرتے تھے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کے پاس پیغام بھیجا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے مہمان کے لیے بھیج دو، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو آپ کے گھر سے یہ پیغام آیا کہ اللہ کی قسم آج تو گھر میں کھانے کے لیے صرف پانی ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے،
ان صحابی نے یہ ذمہ داری لی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ وہ مہمان کو لے کر گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم مہمان کے لیے لے کر آؤ۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی صرف اتنا موجود ہے جو ہمارے بچے کھا لیں گے، ہمارے کھانے کے لیے بھی موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانا تم نے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے یہ کھانا تم مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر تم ان کو سلا دو، اور جب تم مہمان کے سامنے لا کر یہ کھانا رکھنا تو کسی بہانے سے تم دیا بجھا دینا، اور میں بھی اس مہمان کے پاس بیٹھ جاؤں گا، اندھیرے میں اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اس صحابی نے صرف مہمان کو کھلایا اور خود بھی بھوکا رہا اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی بھوکا رکھا۔ تو صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو صحابی ہے، جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لے کر گھر پہنچا تھا، خود بھی کھانا نہیں کھایا، بچوں کو بھی نہیں کھلایا، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کھلایا، اس شخص کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے۔ تو ایسا بندہ، ایسے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طرز عمل سے یہ سیکھا کہ چاہے انسان خود بھوکا رہ لے لیکن اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی خصوصیات عطا کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بھی خصوصیات عطا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا دیا ہے، نبیوں میں سے سب سے افضل ترین نبی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تمام انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سے بہترین نبی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اور باقی نبیوں کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ ایک گھر بنانے والے نے گھر بنایا، اس نے مکمل گھر بنا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس نے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جہاں پر ایک اینٹ لگ سکتی تھی، اور وہ جو جگہ ہے اور وہ جو اینٹ ہے وہ اس کی مثال میری مثال ہے کہ جب وہ اینٹ لگا دی گئی وہ گھر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح جب میں اس دنیا میں آ گیا، مجھے نبی مبعوث کر دیا گیا تو وہ گھر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یقینی طور پر وہ جھوٹا شخص ہے، اس کے جھوٹے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری جو فضیلت، دوسری جو خاصیت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے بہترین قرار دی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی امت کو سب سے افضل ترین امت بنا دیا، سب سے بہترین امت بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تمہارے درمیان مزید کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ تمہارے درمیان یہ علماء ہوں گے، تم خود ہی ہوگے جو یہ کام کریں گے کہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آئیں گے۔
تو یہ جو امت ہے اس کو اس وجہ سے فضیلت ملی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. اور یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان مزید نبی نے نہیں آنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علماء ہیں، یہ جو عام لوگ ہیں جنہوں نے یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے. اور یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کی مثال اور باقی امتوں کی مثال اس طرح ہے کہ کسی بندے نے کوئی کام کروایا تو اس نے صبح سے لے کر ظہر کے ٹائم تک کسی کو کوئی کام کرنے کا کہا اور اس نے اس کو مزدوری دی 1 قرات. اس کے بعد دوسرے کو اس نے موقع دیا، اس نے ظہر سے عصر تک کام کیا، تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا. تو اس طرح مثال ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کام کیا وہ یہودی تھے، جنہوں نے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا اور ان کو مزدوری ملی 1 قرات. اس کے بعد نصرانی آئے، عیسائی آئے، انہوں نے کام کیا ظہر سے لے کے عصر تک، ان کو مزدوری ملی 1 قرات. اور عصر سے لے کر مغرب تک جنہوں نے کام کیا وہ یہ امت محمدیہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، جنہوں نے اس تھوڑے سے وقت میں کام کیا اور ان کو مزدوری ملی 2 قرات. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور باقی انبیاء کی امتوں کی مثال ہے کہ جنہوں نے کام تو زیادہ کیا لیکن مزدوری ان کی کم ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی امتوں والوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں مزدوری کم ملی. تو آپ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہیں 1 قرات میں نے مزدوری دی ہے؟ تو یہ جو وہ کہیں گے اے اللہ آپ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، آپ نے تو ہمارا جو حق بنتا تھا وہ آپ نے ہمیں دے دیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ میرا فضل ہے جو میں اس امت محمدیہ پر کر رہا ہوں، ان کو فضیلت دے رہا ہوں، باقی امتوں سے ان کو میں ممتاز کر رہا ہوں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت، آپ کی ایک فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر. قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار میں ہوں گا اور اس بات پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اور قیامت کے دن میرے ہاتھ میں الحمد کا جھنڈا ہوگا اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی. اور اس دن آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو لوگ ہوں گے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور اس دن وانا اول شافع و اول مشفع ولا فخر. اس دن میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور سب سے پہلا میں وہ بندہ ہوں گا کہ جس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، اور میں سفارش کرنے والا بھی پہلا بندہ ہوں گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، آپ کی عظمت تھی کہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں کسی اور نہ نبی کو حاصل ہوئی ہے نہ کسی اور شخص کو حاصل ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں اللہ رب العزت مقام محمود سے بھی نوازیں گے. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ مقام ہے کہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں اگر ملنا ہے تو صرف ایک شخص کو ملنا ہے، صرف ایک بندے کو ملنا ہے، اور وہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ آخرت جب روز محشر سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، تمام کے تمام لوگ انتہائی مشکل اور کرب کی صورتحال میں ہوں گے، اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے. لوگ جو ہیں اس کوشش میں ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیج دیں، اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو اس کو جہنم میں بھیج دیں، لیکن اس عذاب سے ہمیں نجات ملے.
تو اس وقت اللہ رب العزت اگر حساب کتاب شروع کریں گے، اگر اللہ رب العزت لوگوں کا اعمال نامہ ان کے سامنے لے کے آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے، شفاعت کے ذریعے سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لوگ ہوں گے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب شروع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں یہ سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کام کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں ایسے کلمات کے ساتھ آپ کی حمد و ثنا کروں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی ذہن نے وہ سوچے، نہ ہی وہ مجھے پتہ ہے، اس وقت اللہ رب العزت میرے ذہن میں وہ کلمات ڈالیں گے، تو ان کلمات کے ذریعے سے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کروں گا، تو اللہ رب العزت اس وقت کہیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو جو سوال کریں گے وہ عطا کیا جائے گا، آپ جو شفاعت کریں گے وہ سفارش آپ کی قبول کی جائے گی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش بھی کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، کہ جو بندہ صدق دل سے، دل کے اخلاص سے اللہ رب العزت کا کلمہ توحید کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہ بندہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اپنی توحید کو راسخ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔